سنو، آپ جتنا اللہ کے مانتے جاتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتے، بلکہ وہ مشکلیں اور پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتے، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ ان کے لیے محنت اور انتظار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، پھر انہیں اس کی محنت فوراً سے ملے یا نہ ملے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے رب نے ان کی محنت کو دیکھا ہے، ان کی پکار کو سنا ہے، ان کے انتظار سے واقف ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں ان کی ہر کوشش کا بہترین اور پورا صلہ دیا جائے گا، اور ایک دن ان کا رب انہیں وہ سب عطا کرے گا جس کے لیے انہوں نے اتنا لمبا انتظار کیا۔ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کرتا ہے، اور پھر وہی بے بسی کا ہی سجدہ کرواتی ہے، تو کئی بار فریاد لے کر خالی جھولی پلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے، تب وہ بھی دینے کا وسیلہ بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ تمہیں دعا پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہاری ہاتھوں کی دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری من پسند چیز تمہیں واپس دے کر تمہارے اندر نئی پونک دیتا ہے۔ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ سے جتنے ہو سکے آپ نے اتنی کوشش کرنی ہے، اور پوری یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دینی ہے۔ آپ نے زبردستی کسی بھی چیز سے کوئی بھی نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے بس اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے کہ وہ کون سا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہے اور کون سا دروازہ آپ کے لیے بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے اور آپ کو کہاں جانا چاہیے۔ اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ابھی تم جس مصیبت سے گزر رہے ہو نا، اس کو راحت میں بدلنے پر تمہارا رب قادر ہے۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کرے، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اسی انسان کو اللہ کی اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی حکم نہ ہو۔ پھر بتائے کہ لوگ زیادہ حقدار ہے کہ ان سے ڈر جائے، حالانکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضے قدرت میں خیر اور شر دونوں ہے؟ جواب اللہ ہی ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جیسے وہ بند کر دے، اسے اللہ کی بات پر کوئی کھولنے والا نہیں۔ تمہاری دکھ کی ہر ایک داستان صفحۂ تقدیر پر درج ہے۔
جو نہ تو تمہاری رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنی حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ ہم اللہ کے پلانز کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کسی نے سوچا تھا کہ اندھیرے میں پھنسے ہوئے یوسف علیہ السلام کو اللہ مصر کا بادشاہ بنا دے گا۔ نہیں نا، بالکل ایسی ہی ہم بھی ابھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج ہم جس آزمائش میں پھنسی ہوئی ہے وہی آزمائش ہمیں کن خوبصورت منزلوں تک لے جائے گی۔ اسی لیے ہمیں ابھی بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اس کی منصوبہ خیر ہی خیر ہے، اس کے سب پلانز باکمال ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔